ہمارے جہانگیرے میں ایک عرب عالم دین آیا تھا، عربی بول رہا تھا. اس زمانے میں یہ حجاج کو بات چیت کرنے کے لیے وہاں کے لوگ خود آتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ حج کر لیں. کسی نے ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھا لیں. وہ عالم بھی تھے، قاری حافظ بڑے اچھے تھے. اب یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ وہ عشاء کی 2 رکعت پڑھائے گا اور لوگ 4 رکعت پڑھیں گے، تو بقیہ 2 کے اندر فاتحہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ مسائل کم پیش آتے ہیں، اس واسطے عموماً حضرات کو یاد نہیں ہوتا. ایک طالب علم وہاں موجود تھا، کمزور خوار سا. اس نے آواز دی کہ اس نور النظر صلاۃ المسافر میں لکھا ہوا ہے کہ مسافر جب امامت کرے تو مقیمین اتمام کے اندر فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اندازے سے کھڑے ہوں گے. الحمدللہ. فقی هذه الامہ المحدث الکبیر والفقیہ علی الاطلاق، میدان سیاست اور فراست کے سپہ سالار حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اکوڑا خٹک میں شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پرانی مسجد جو گھر کے ساتھ ہے، وہاں عشاء کے وقت مہمان تھے. تو حضرت مولانا عبدالحق صاحب نے درخواست کی کہ جی مستاسب خلا ہوتا ہے مفتی سے اشتہ امام گروپ کو اجازت طلب ہو سکتا ہے. حضرت سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. حضرت نے عشاء کی نماز پڑھا لی. نماز سے پہلے بھی اعلان کیا کہ بقیہ 2 رکعت اندازے سے کھڑے ہو کے رکوع سے اپنا کاروائی شروع کرو اور میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پڑھاؤں. سلام پھیرنے کے بعد پھر اعلان کیا کہ تم لوگ اپنی 2 رکعت پوری کر لو. تو وہاں ایک خان بیٹھا ہوا تھا اس محلے کا. اس نے کہا مقیمین کے ہوتے ہوئے مسافر آدمی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ امامت کر رہا ہے. مفتی محمود ایسے دیکھ رہے تھے اس کو جب وہ کونے سے بول رہا تھا. جب اس نے بات پوری کی تو مفتی صاحب نے کہا تاکہ تجھ جیسے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسافر امام کے پیچھے مقیمین کی نماز صحیح ہے اور اس کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے. کہا ساتھ اخلاق کے ہوتا ہے اور غلط کو پتہ ہے اسے تاغ قدوان کا پتہ ہی لگی کہ مسافر امام کا سے مقیم مسکی گی اور گئے طریقہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو بخاری شریف میں اس طرح بھی آیا ہے من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرمائے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی فقہ نصیب فرما لے. فقہا فقیہ هذه الامہ. سبحان اللہ. علم دین فقہ ہست تفسیر و حدیث، ہر کے خواند غیر ذی گردت خبیث. اگر کوئی علم ہے نہ قرآن کے لیے ہے نہ تفسیر و حدیث فقہ کے لیے تو واقعی اس سے دجل اور لفظ پیدا ہوگا. اس لیے فرمایا ہر کے خواند غیر ذی گردت خبیث. اور جو صرف نہ ہوا منطق، عروض، آداب، فقہ، تفسیر اور حدیث کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ اس کا حصہ ہے. اس لیے وہ بھی باعث خیر و برکت ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر.